وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم أجمعين۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ نے کہا جب میں نے تجھے حکم دے دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے کہا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، کیونکہ تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہاں تکبر کرے، اب نکل جا، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن لوگوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی۔ کہنے لگا اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کی گھات لگا کر تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ رہوں گا، پھر میں ان پر چاروں طرف سے حملے کروں گا، ان کے سامنے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں طرف سے بھی اور ان کے بائیں طرف سے بھی، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے ذلیل اور مردود ہو کر، ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا وہ بھی تیرا ساتھی ہوگا اور میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پھر ملائکہ سے ان کو سجدہ کرانے اور پھر شیطان کے سجدہ نہ کرنے کا واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے کے بیشتر اجزاء پہلے سورہ بقرہ میں گزر چکے ہیں اور ان سے متعلق جو سوالات یا جوابات ہیں یا جو مسائل ہیں ان پر وہاں تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جا چکی ہے، اس کو یہاں دہرانے کی ضرورت ہے۔ البتہ ان آیات میں کچھ نئی چیزیں ہیں، نئی باتیں جو سورہ بقرہ میں نہیں تھیں اور کچھ نئی تعبیرات ہیں، تو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان سے بھی بعض اہم سبق حاصل ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بات یہاں سے شروع کی اللہ تعالیٰ نے کہ ابھی اس سے پہلے جو آیت گزری ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے تمہیں زمین کے اندر تمہیں زمین پر رہنے کی جگہ دی، لَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے زمین میں سامان زندگی پیدا کی۔ تو اسی کی ابتدا کس طرح ہوئی تھی کہ انسانوں کو زمین میں جگہ دینے کی ابتدا کیسے ہوئی تھی، اس کا واقعہ یہ شروع کیا گیا ہے۔ تو اس میں الفاظ جو ہیں شروع میں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اس میں خطاب ہو رہا ہے ان لوگوں کو جو کہ قرآن کے مخاطب ہیں، یعنی قریش مثلا، یا جو جن کو بھی براہ راست خطاب کیا جا رہا ہے۔ لقد مکناکم پھر پیچھے آیا تھا، اب یہاں پر بھی
تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے تم سب کو پیدا کر دیا اور تم سب کی صورت گری کر دی، پھر ہم نے ملائکہ سے کہا، تو بظاہر عبارت کے لفظی معنی کے لحاظ سے ایسا لگتا ہے، لیکن مراد کیا ہے؟ مراد یہ نہیں ہے، بلکہ جو مخاطب ہیں ان کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیق مراد، لقد خلقناکم یعنی خلقنا اباکم او جدکم، کہ ہم نے تمہارے جو دادا تھے اور جن سے تمہاری نسل چلی ہے تو ان کو پیدا کیا۔ اور یہ تعبیر اس طرح اس لیے اختیار بظاہر کی گئی ہے کہ گویا جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے ساتھ بالقوہ سارے ان کی اولاد کو بھی پیدا کر دیا، کیونکہ وہی در حقیقت منبع تھے اس اولاد کے وجود میں آنے کا، اس لیے یہ خطاب کا انداز بھی اختیار کیا۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں شیطان نے جو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو اس کی دلیل بھی بیان کی ہے کہ کس بنیاد پر اس نے یہ بات کہی تھی کہ میں سجدہ نہیں کرتا۔ اس نے دعویٰ پہلے تو یہ کیا تھا کہ انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ افضل ہوں، آدم علیہ السلام، اور یہ صغرا ہوا، اور کبرا اس کے اوپر اگر یہ لگائیں کہ جو آدمی جو شخص یا جو ذات دوسرے سے بہتر اور افضل ہو وہ اپنے سے کمتر مخلوق کے آگے سجدہ نہیں کر سکتا، تو میں کیونکہ افضل ہوں اور یہ مفضول ہے، اور افضل کا کسی مفضول کے اوپر کے سامنے سجدہ کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ ایک تو استدلال ہے، میں بہتر کیوں ہوں، افضل کیوں ہوں؟ کیونکہ خلقتنی من نار، کہ تم نے مجھے تو پیدا کیا ہے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے مٹی سے، گیلی مٹی سے۔ تو یہ جو کہا خلقتنی من نار، اس کا مراد یہ ہے کہ میرا جو جد امجد تھا اس کو آپ نے آگ سے پیدا کیا، والجان خلقناہ من نار السموم، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ جو جنات کا جو جد امجد تھا، جان اس کا نام تھا، اس کو ہم نے آگ سے پیدا کیا۔ اب یہ چونکہ اسی کی نسل سے چلا آ رہا تھا تو اس واسطے یہ کہا کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، جو اب میرے جد امجد کو پیدا کیا تو ساتھ میں بھی اسی میں شامل ہو گیا کہ میں آگ سے مجھے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے کیا۔ اب یہاں پھر یہ صغرا ہے اور کبرا یہ ہے کہ آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہوتی ہے، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، تو میرا باپ ان سے افضل تھا تو میں بھی ان سے افضل ہوں، لہذا میں سجدہ کیوں کروں۔ یہ عقلی دلیل تھی جو اس نے پیش کی۔ اگرچہ یہ عقلی دلیل ویسی ہے جیسے کہ فلسفے میں ہر آدمی اپنے نظریے کی جو دلیل پیش کرتا ہے بظاہر دیکھنے میں بڑی خوشنما لگتی ہے، مگر اندر سے جب ٹٹولو تو اس کے اندر پھر کوئی نہ کوئی خامی نظر آتی ہے تو آدمی اس کے چھوڑ کے دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اس کا یہ کہنا کہ میں افضل ہوں، پہلی بات تو یہ، تو یہ افضل ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یعنی اس وقت بات صحیح بنتی ہے جبکہ یہ کہا جائے کہ جو جد امجد تھا وہ اگر افضل تھا تو اس کے جو اولاد ہے وہ بھی افضل ہے، حالانکہ یہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس نے یہ کہا کہ آگ افضل ہوتی ہے مٹی سے، تو آگ کا مٹی سے افضل ہونا یہ بھی ایسا تو کوئی مسلمہ حقیقت نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی اجتماع ہو گیا ہو عقلاء کا، تو وہ سارے عقلاء اسی پر متفق ہیں، کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے۔ بعض جہتوں سے آگ افضل ہے، بعض جہتوں سے مٹی افضل ہے، آگ پر مٹی ڈال دو تو آگ بجھ جاتی ہے، تو اب یہ کہنا کہ وہ ہمیشہ اور اصولی طور پر وہ افضل ہے، یہ بات جو ہے وہ پوری طرح یعنی ثابت نہیں ہے، اس نے مگر یہ دلیل
اب کیا ہوا کہ جب یہ دلیل دی تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اس دلیل کو رد بھی فرما سکتے، کئی طریقے سے رد فرما سکتے کہ بھائی تم کیوں کہہ رہے ہو کہ میں افضل ہوں؟ اگر افضل تھا تو وہ تھا تمہارا باپ جو ہم نے پیدا کیا تھا آگ، تم کہاں سے آ گئے افضل؟ دوسرے یہ بھی فرما سکتے تھے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ آگ بہتر ہوتی ہے مٹی سے، تو یہ بھی کوئی مسلمہ حقیقت نہیں ہے۔ تو اس کی جو عقلی دلیل تھی اس عقلی دلیل کو توڑا جا سکتا تھا، اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے کہ وہی تمہاری یہ عقلی دلیل ہے فلاں فلاں نقص پائے جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً کیا کہا، فابت منہا، جاؤ بھاگ جاؤ، نکل جاؤ، نیچے اترو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دلیل جواب کی مستحق ہی نہیں، اس کا جواب دیا جائے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب تم عقل سے کوئی بات تمہارے دماغ میں آ رہی ہے تو اس بات کے مقابلے میں جو خالق کائنات اگر کچھ کہہ دے، کوئی حکم دے دے، چاہے تمہاری سمجھ میں آ نہیں رہا ہو، لیکن بحیثیت بندے کے تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ عقلی گھوڑے دوڑاؤ، اور عقلی گھوڑے دوڑا کر عقل میں کوئی بات آئے تو تسلیم کرو، عقل میں نہ آئے تو تسلیم نہ کرو۔ ہمارا کام یہ ہے، تم تو یہ اسی بات کے پابند ہو کہ جو حکم جس طرح دیا جا رہا ہے اسی طرح اس کے اوپر عمل، لہذا اب تمہاری یہاں کوئی گنجائش نہیں، فاہبط منہا، اب یہاں جنت سے اتر جاؤ نیچے، وما یکون لک ان تتکبر فیہا، کیونکہ تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہاں تکبر کرو۔ یہاں پتہ چلا کہ اس کا جو بیماری تھی، جو اصل بیماری تھی وہ تکبر تھا، جس کی وجہ سے وہ مردود اور مطرود ہوا۔ تو یہ جو کہا کہ میں افضل ہوں، یہ پہلی سیڑھی تو یہ غلط ہوئی کہ اپنے آپ کو افضل سمجھ لیا۔ اپنے آپ کو افضل سمجھنا یا بہتر سمجھنا، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں عجب، یعنی خود پسند۔ خود پسند یہ پہلا درجہ ہوتا ہے تکبر کا، کہ آدمی اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنے لگتا ہے، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا عابد ہوں، میں بڑا محقق ہوں، میں بڑا مقرر ہوں، میں بڑا معالج ہوں، میں بڑا انجینئر ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ عجب پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد عجب کے بعد دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی صفات کو بہتر سمجھتے ہوئے دوسروں پر اپنی فوقیت دل میں آتی، یہ کبر ہے۔ اور پھر تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ جب کبر پیدا ہوا، یعنی بڑائی کا احساس پیدا ہوا، تو پھر وہ دوسروں تک بھی متعدی ہوتا ہے، یعنی دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اپنے مقابلے، اپنی بڑائی، میں بڑا ہوں اور میں افضل ہوں اور یہ میرے آگے سب جو ہیں حقیر ہیں، یہ ہے تکبر۔ تو یہ تین درجات ہوتے ہیں جو بتدریج آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے عجب پیدا ہوتا ہے، پھر کبر پیدا ہوتا ہے، پھر تکبر آتا ہے۔ تو آج آدمی اگر علاج کرنا چاہے تو اس کو سب سے پہلے عجب کا علاج ہے، جو جڑ ہے کبر کی اور تکبر۔ عجب کیا ہے کہ میں بڑا اچھا ہوں۔ اب اگر انسان یہ تصور کر لیتا ہے میں بہت اچھا ہوں، تو پھر وہ رفتہ رفتہ کبر اور تکبر تک پہنچتا ہے، لہذا اس کی جڑ کاٹنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح کہ آدمی یہ سوچے کہ میں اپنے ذات میں، میرے اندر کوئی بھی صلاحیت نہیں، جو کچھ بھی ہے میرے پاس وہ سب اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، جب چاہے چھین لے مجھ سے، لہذا میں کہاں کھڑا ہوں، مجھے اپنے اوپر کیا بھروسہ ہو، میں اپنے کس بات پر اتراؤں، میں کس بات کے اوپر اپنے بڑائی سمجھوں، کیونکہ جو کچھ ہے وہ عطا ہے اللہ تعالیٰ۔ جب یہاں سے شروع ہوتا ہے تو پھر وہ جڑ سے کٹنی شروع ہوتی ہے۔ جب آدمی یہ سمجھ لے کہ میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے کر دیا تو کچھ بھی کر دیا، پھر کبر کہاں سے آئے گا؟ اور جب کبر نہیں آئے گا تو تکبر کیسے آئے گا کہ دوسروں پر آدمی اپنی بڑائی دیتا ہے؟ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا اور کہا نکل جائے، تو اس وقت بھی مانگ گیا، اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگ گیا کہ انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دیجئے بعثت کے دن تک، یعنی اس دن تک کے لیے مجھے مہلت دے دیجئے کہ جس دن لوگوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے۔ اب دیکھو کہ
کہ اب باری تعالیٰ کی طرف سے غضب نازل ہو رہا ہے اور غضب کے ساتھ اس کو مردود کر کے نکالا جا رہا ہے، اس وقت بھی دعا مانگنے سے پیچھے نہیں ہٹا، جانتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مغلوب الغضب نہیں، کسی بھی حالت میں ہو اگر کوئی مانگنے کی چیز مانگی جائے گی اور وہ دینے کے لائق ہوگی تو دعا قبول کر لیں گے، مانگیں۔ اتنی معرفت اللہ تعالیٰ کی اس کو بھی حاصل کہ میں کسی حالت میں ہوں، مردودیت کی انتہا ہے، اس سے آگے کوئی درجہ نہیں ہے اس کا، پھر بھی ایک آس لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کہ مجھے مہلت دے دیجیے کہ میں زندہ رہوں سکتا۔ تو یہ شیطان کا جو یہ عمل ہے خود ہمارے لیے ایک مچھا لے رہا ہے کہ ہم جب بھی کوئی حاجت پیش آئے تو اس سے یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو مجھ سے ناراض ہے، مجھے دیں گے کیسے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہم تو بھی گناہ گار ہیں، ہماری دعا کیسے قبول؟ تو یہ خیال بالکل غلط ہے۔ گناہ گار ہونا یہ دعا کی قبولیت کے منافی نہیں ہے، ضروری نہیں کہ گناہ گار کی دعا رد کر دی، اگر دینے کی چیز ہوگی تو باری تعالیٰ دے دیں گے، دینے کی چیز ہوگی اور اس کے لیے مناسب ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہوگی تو دے دیں گے، کتنا ہی گناہ گار ہونا۔ یہاں تک کہ فقہاء کرام نے اور علماء عقائد نے اس بات پر بحث کی ہے کہ کافروں کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، تو بعض آپ کہتے ہیں نہیں کافر کی دعا قبول ہی نہیں ہوگی، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، قرآن کریم میں۔ لیکن محققین کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، کافر کی دعا بھی قبول ہو سکتی اور ہوتی ہے، اور وہ جو قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اس سے مراد ان کی وہ دعا ہے جو وہ آخرت میں مانگے اور کہیں گے کہ ہمیں یہاں سے نکال دیں، وہ بیکار ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی کافر اپنی صحت مانگے تو ہماری تعالیٰ تو دنیا کے اندر وہ کافروں کو بھی رزق دیتے ہیں، مسلمانوں کو بھی دیتے ہیں۔ عدیم زمیں شیخ سعدی فرماتے ہیں، ہاں عدیم زمیں سفرۂ عام اوس، بری خان یغما چی دشمن چی دوست، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر زمین کو ایک دسترخوان بنا دیا اور ایسا بنا دیا ہے کہ اس میں دوست ہو یا دشمن آ جاؤ کھا لو، اس کو دعوت ہے۔ تو اس واسطے دنیا کے مقاصد کے لیے اگر کوئی کافر بھی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ قبول کر سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں شیطان کی دعا کو اس حد تک قبول کیا، ایک حد تک جب اس نے دعا کی کہ مجھے مہلت دی جائے تو فرمایا کہ انک من المنظرین، چلو تمہیں تو مہلت دے، کب تک دے دی اس کا یہاں پر ذکر نہیں۔ اس نے تو مانگا یہ تھا کہ جب مردے اٹھائے جائیں، جب تک یعنی حشر کا وقت آ جائے، مردے جب اٹھے اس وقت تک میں زندہ رہوں، تو یہ مانگا تھا اس نے۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا قیامت کا، جس کے ذریعے تمام مخلوقات پر موت طاری ہوگی، تو اس میں آیا ابلیس شامل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس میں ظاہر یہ ہے کہ ابلیس بھی شامل ہے، یعنی اس کو بھی موت آ جائے گی، اور اس کی موت کے نتیجے میں وہ دنیا کے اندر کائنات میں سوائے اللہ جل جلالہ کے کوئی اور باقی نہیں۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، لہذا یہ دعا مکلی طور پر نہیں قبول ہوئی، جزوی طور پر، جس کا سورہ حجر میں ہے غالباً کہ فرمایا کہ الی یوم الوقت المعلوم، کہ تمہیں مہلت دی گئی ہے ایک معین وقت کے دن تک، وہ جو اللہ تعالیٰ کے علم ہے۔ تو اس لیے ضروری نہیں کہ اس کی پوری دعا قبول کر لی گئی ہو، بلکہ یہ کہ اس خاص وقت تک، اور اس سے مراد پہلا سور کا پھونکنا ہے، جس کے بعد ساری مخلوقات پر موت طاری ہوگی اور اس میں شیطان بھی ہوگا۔ اب آگے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم،
جب تم نے مجھے گمراہ کیا، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے مجھے گمراہ کیا، آپ نے گمراہ کیا، گمراہی کی نسبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ڈال رہا ہے ذمہ داری کہ کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں بھی جو تیرا سیدھا راستہ ہے اس کو جا کے بیٹھوں گا، دھرنا دوں گا آپ جا کے۔ اور گمراہ کہتا ہے گمراہ کیا، کیا مطلب گمراہ کرنے کا؟ کہ یہ آپ نے مجھے حکم ہی کیوں دیا کہ میں سجدہ کروں؟ حکم نہ دیتے تو ٹھیک کام چل رہا تھا، اب آپ نے حکم دیا، حکم دینے کے نتیجے میں مجھے اس سے انحراف کرنا پڑا، اور انحراف کرنے پڑنے کی وجہ سے میں اس چکر میں پڑ گیا، لہذا گمراہ تو آپ نے کیا مجھے۔ یہ ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال کر کہتا ہے کہ چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا تو میں بھی کروں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو ان انسانوں کے پاس کے کو بہکانے کے لیے میں آپ کے سیدھے راستے پر یعنی جو سیدھے راستے پر جا رہا ہوگا تو اس کو کسی نہ کسی طرح اس کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کروں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، اور میں ان کے اوپر ان کے پاس آؤں گا، جو معنی یہ کہ ان پر حملے کروں گا۔ کہاں سے کروں گا؟ من بین ایدیہم، ان کے سامنے کی طرف سے کروں گا، اور من خلفہم، پیچھے کی طرف سے کروں گا، وعن ایمانہم، دائیں طرف سے کروں گا، وعن شمائلہم، بائیں طرف سے کروں گا، یعنی چاروں طرف سے بتلانا ہے مقصود۔ اب بعض حضرات نے اس میں کچھ تشقیق بھی کی ہے کہ سامنے سے حملہ کس قسم کا ہوتا ہے، پیچھے سے حملہ کس قسم کا ہوتا ہے، دائیں سے کیسا اور بائیں سے کیسا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محاورے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ چاروں طرف سے کروں گا تو اس نے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر چیز ذکر کر دیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی معانی پنہاں ہو جن کا ہمیں پتہ نہیں، لیکن بہرحال اس نے دعویٰ یہ کی۔ لیکن اس میں جو معنی خیز جملہ ہے وہ آخر میں، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ میرے ان حملوں کا اثر یہ ہوگا کہ آپ اکثر ان لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں انسانوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان کا جو بنیادی حملہ ہوتا ہے انسان کے اوپر، اس کا وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ناشکری میں مبتلا کرے، شکر سے محروم کرے۔ اور اسی وجہ سے بزرگوں نے فرمایا کہ جو بندہ شکر گزار ہو، اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہو، اور وہ اس کی سرشت میں عادت میں داخل ہو جائے، اس پر شیطان کے حملے کارگر نہیں، اس پر شیطان کے حملے کارگر نہیں، کیونکہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے حملوں کا اثر جو ہے وہ یہ بنے گا کہ آپ اکثر لوگوں کو شاکر نہیں پائیں۔ تو یہ بڑی نکتے کی بات ہے کہ وہ جتنے بھی حملے کرتا ہے شیطان، اس کا جو بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندے کو شکر گزاری سے نکال کر ناشکری میں لے لے، اور در حقیقت ناشکری ہی ہے جو کفر کہلاتی ہے۔ کفر کے عربی میں لفظی معنی ناشکری کا ہے، کفران نعمت کہتے ہیں نا، کفران نعمت، یعنی نعمت کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی ناشکری کا یاد تھا۔ تو کفر اصل میں ناشکری ہے، لفظی معنی اس کا ناشکری ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کا قائل نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانے اور اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے، تو اس کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ حقیقت میں وہ ناشکرا ہے۔ تو آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اگر شیطان کے حملوں سے بچنا ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر کثرت سے ادا کرو۔ خیال آیا کہ الحمدللہ میری صحت ٹھیک ہے، شکر ادا کرو، اللہم لک۔ خیال آیا کہ میری بینائی صحیح کام کر رہی ہے، اللہم لک الحمدللہ۔ خیال آیا کہ میرے گھر میں سب لوگ خیر عافیت سے ہیں، اللہم لک الحمدللہ۔ جتنا جتنا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے گا، شکور بن جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تعریف میں حضرت باری تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انہ کان عبدا شکورا، وہ شکر گزار بندے، شکور بن جائے گا تو انشاءاللہ شیطان کے حملوں سے محفوظ ہے۔ تو فرمایا لا تجد اکثرهم شاکرین۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اخرج منها مذءوما مدحورا، کہ اب یہاں سے نکل جا ذلیل اور مردود ہو۔ اور لمن تبعک منہم، اور انسانوں میں سے جو لوگ تیرے پیچھے چلیں گے تو وہ بھی تیرے ساتھی ہوں۔ اور لأملأن جہنم منکم اجمعین،
میں جہنم کو تم سب لوگوں سے بھر دوں گا، چاہے تمہاری نسل سے ہو یا انسانوں کی نسل سے۔